السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو فارسٹرز اکیڈمی۔ آج ہم آپ کو پشاور کے ایک حیرت انگیز میوزیم کی سیر کراتے ہیں۔ یہ میوزیم پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ پشاور میں واقع ہے۔ اس میوزیم کی تعمیر 1952 میں شروع ہوئی اور سن 1966 میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے اپنے دست مبارک سے اس کا افتتاح کیا۔ یہ میوزیم 3 ہالز پر مشتمل ہے، جس میں جنگلات کے حوالے سے منفرد قسم کی چیزوں کی نمائش کی گئی ہے۔ اس کے مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب پاکستان کے مختلف جنگلی حیات کے مجسمے رکھے گئے ہیں، جن میں مختلف قسم کے نایاب پرندے، میملز اور دوسرے بڑے جانور اور ریپٹائلز کے مجسمے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جانوروں کے مختلف اعضاء جیسا کہ سینگ اور ڈانچے بھی رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں موجود نایاب قسم کے سانپ اور دوسرے آبی حیات کو بھی ایک گیلری کی زینت بنایا گیا ہے۔ مرکزی ہال میں بائیں جانب پاکستان میں موجود جنگلات کے بارے میں مفید معلومات درج ہیں۔ یہ معلومات مختلف بورڈز، چارٹس اور ماڈلز کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں۔ ہال کے درمیان میں بھی مختلف ایگزیبیشنز نصب ہیں۔ ان میں نایاب قسم کے قیمتی پتھر، پودوں کے فاسلز، درختوں کو نقصان پہنچانے والے فنگس اور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کا ماڈل رکھا گیا ہے۔ میوزیم کے کچھ پرانے اور منفرد آرکائیوز کے بارے میں پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ساتھ ایک دیودار کا ڈسک ہے جس کا بوٹینیکل نام سیڈرس دیودارا ہے۔ یہ ڈسک جو ہے یہ ہمارے ساتھ 350 سال پرانی ڈسک ہے۔ یہ ڈسک اپنے آپ میں ایک پوری ہسٹری سمائی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں اینول رنگ سے پتہ چلتا ہے۔ اینول رنگز کی سٹڈی کو ہم لوگ ڈینڈروکرونالوجی کہتے ہیں۔ یہ ایک رنگ جو ہے 1 سال میں ایک رنگ بنتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر رنگ ہمارے ساتھ سائز میں تھوڑی بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم میں کنڈیشنز جو تھے وہ اچھے تھے، سیزن رینی کنڈیشن تھے۔ اگر وہ چھوٹی ہے تو اس میں ہارش کنڈیشن ہے۔ یہاں پر ماحولیاتی تبدیلی، بڑھتی ہوئی صنعتی آلودگی اور پانی کے تحفظ جیسے موضوعات پر معلوماتی ماڈلز بھی موجود ہیں۔ میوزیم کی دوسرے ہال میں فارسٹ انڈسٹریز سے وابستہ نوادرات رکھے گئے ہیں، جو کہ ہمارے علاقائی تہذیب اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں مختلف لکڑیوں سے بنے ہوئے فن پاروں کی نمائش کی گئی ہے۔ یہاں پر اخروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں، مزری سے بنے ہوئے مصنوعات، غز کی لکڑی پر لاکھ کا کام، سندھ کی خاص بان کی لکڑی پر نقش نگاری، زیتون اور سم کی لکڑی کا گھریلو استعمال اور جفت سازی کے کام کی نمائش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی فائبر سے بنائی گئی رسیاں اور ان رسیوں سے بنے ہوئے ٹوکرے اور پنکھے وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں لکڑی سے بنے ہوئے ہاتھی، گھوڑوں کی خوبصورت مجسمے اور دوسرے اشیاء دستی کاریگری کے ہنر کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جنگلات سے اکٹھے کیے گئے 9 ٹمبر فارسٹ پروڈکٹ جیسا کہ ریزن، آئل اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ادویات الماریوں کی زینت ہے۔ تیسرے ہال میں انواع و اقسام کی لکڑیوں سے بنے ہوئے فرنیچر میوزیم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ان میں دروازوں پر بنے ہوئے قدیم طرز کے ڈیزائن نمایاں ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر لکڑی سے بنے ہوئے کھیلوں کا سامان، جنگلات میں استعمال ہونے والے مختلف اوزار اور بندوق سازی میں لکڑی کے استعمال کی نمائش کی گئی ہے۔ میوزیم کی دوسری منزل 2 گیلریوں پر مشتمل ہے۔ سیڑھیوں پر اوپر جاتے ہوئے بائیں جانب ایک بریفنگ روم بنایا گیا ہے، جہاں آئے ہوئے وزٹرز اور باہر سے آئے ہوئے گیسٹس کو میوزیم کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے۔ دائیں جانب گیلری میں پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کی تاریخی تصاویر آویزاں ہیں۔ اس میں ہر سال پاس آؤٹ ہونے والے ٹرینیز کی گروپ فوٹوز لگائی گئی ہیں۔
اس کے علاوہ مختلف ادوار میں انسٹیٹیوٹ کے نمایاں سرگرمیوں اور اچیومنٹس پر تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس میوزیم کی تعمیر منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ اس کے فرش کو ساگوان کی لکڑی سے مزین کیا گیا ہے اور اس کی دیواروں کو مختلف اقسام کی لکڑیوں جیسا کہ شیشم، دیار، اخروٹ، چنار وغیرہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ میوزیم کی مینجمنٹ اور اس کی اہمیت کے بارے میں اسسٹنٹ فارسٹ انجینئر شیخ اعجاز احمد صاحب کا یہ کہنا تھا۔ پی ایف آئی جو ہے یہ ادارہ جو ہے یہ انڈر جو ایڈمنسٹریٹر کنٹرول آف جو ہے نا انوائرمنٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے، اور یہاں اس ادارے کا جو ہے پی ایف آئی ادارے کا جو سربراہ ہے وہ ڈی جی صاحب ہیں، ڈائریکٹر جنرل اس کے سربراہ ہیں، اور آگے ان کی مزید ڈویژنز ہیں، ان کی ڈویژنز ہیں، اور ایک ڈویژن جو ہے ڈائریکٹر بایو ڈائیورسٹی، یہ اس کے انڈر یہ اس کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتا ہے، اور اس کے آگے ایک برانچ ہے، ایکسٹینشن برانچ ہے، ایکسٹینشن برانچ کا یہ ایک سب برانچ ہے، میوزیم جو ہے اس کے سب برانچ ہیں، اور یہ اس کی جتنی مینٹیننس ہے اور جتنی اس کی لک آفٹر ہے وہ ہم جو ہے میں خود کرتا ہوں، اور چونکہ اس کی جو ہے جتنی بھی اپروول کا جو سسٹم ہے وہ میں ایکسٹینشن اسپیشلسٹ اور آگے ہمارے ڈائریکٹر بایو ڈائیورسٹی، اور اس سے آگے جو ہے وہ چینل ہمارا ڈی جی ہوتا ہے، فائنل اپروول اس کی جو مینٹیننس اور اس کی جو چھوٹی موٹی جو ہے ریپیئر وغیرہ کے لیے جو ہے دی جاتی ہے۔ اس کی امپورٹنس فارسٹری کے لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے فارسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور یہاں پر بی ایس سی اور ایم ایس سی اور بی ایس فارسٹ کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اکثر ٹورز ہوتے ہیں، جو ٹورز کے اوپر جو چیزیں ان سے ہم وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے یا ان کو ہماری ایکسیس نہیں ہوتی، تو ہم نے یہاں پر اس کو جو ہے نا ایک میوزیم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر چیز فارسٹ اور فارسٹ ریلیٹڈ ہر چیز آپ کو یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مختلف بورڈز، چارٹس اور ماڈل کی صورت میں جو ہے نا ہم نے ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک پیٹریفائڈ سٹمپ ہے۔ پیٹریفائڈ سٹمپ ہمارے ساتھ ایک لکڑی ہوتی ہیں جس نے پتھر کی شکل اختیار کی ہوتی ہیں۔ یہ جس پروسیس کے ذریعے ہمارے ساتھ بنتی ہیں اس کو ہم لوگ پیٹریفیکیشن کہتے ہیں۔ پیٹریفیکیشن پروسیس بیسیکلی ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہیں، وہ عمل ہیں جس میں ہمارے ساتھ ایک لکڑی زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر بایولوجیکل اور کیمیکل پروسیسز عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ پروسیس ہمارے ساتھ ایک فوسیلائزنگ پروسیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس ہمارے ساتھ ہزاروں کروڑ سال لیتا ہے کمپلیٹ ہونے میں۔ تو ویورز، یہ تھا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ کے تاریخی میوزیم کے بارے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فارسٹرز اکیڈمی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔